پشاور لاگ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں جو حالیہ صورتحال پیدا ہوئے ہے، بالخصوص امن و امان کے حوالے سے اس صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتے ہیں، اور امن و امان کے حوالے سے جو جڑے ایشوز ہے اس کو کس طرح صوبائی حکومت حل کر سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم اجلاس پشاور میں منعقد ہوا ہے، اور اس اجلاس کی صورتحال ہم آپ کو بتائیں گے۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کی، اور پولیس سربراہ، انتظامی سربراہ کے علاوہ دیگر اہم اعلیٰ حکام نے اس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں اس کی پروفائلنگ، اس کے علاوہ جو افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی او آر کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، یہ تمام تر ایشوز جو ہے اس اجلاس میں زیر غور لائے گئے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں اس اہم اجلاس اور اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پاکستان بھر میں اگر آپ کوئی گاڑی خریدے تو اس کی قیمت یقیناً مقامی مارکیٹ کے مطابق ہوتی ہے، تاہم یہی گاڑی اگر آپ خیبر پختونخوا کے ملیکن ڈویژن سے خریدیں تو اس کی قیمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہاں پر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہے، البتہ یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ ان گاڑیوں کو ملیکن ڈویژن کے حدود سے باہر نہیں نکال سکتے، تاہم اس حدود میں جو بھی گاڑی چلتی ہے وہ نان کسٹم پیڈ ہوتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ بھی انتہائی کم رہتی ہے۔ تو اس گاڑیوں کے حوالے سے صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان گاڑیوں کی کسٹمائزیشن کے حوالے سے وفاقی حکومت کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، اور اس پر زور دیا جائے گا کہ اس معاملے کا حل جو ہے وہ فوری طور پر نکالے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی پروفائلنگ اور رجسٹریشن جو ہے وہ عرصہ دراز سے زیر التوا منصوبہ ہے، مختلف صوبائی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے، تاہم یہ مسئلہ جو ہے ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے وفاقی حکومت کے ساتھ حتمی طور پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ درہ دمخیل میں جو صنعت ہے، دنیا بھر میں یہ صنعت کافی مشہور ہے، اس صنعت کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ صنعت کا درجہ دیا جائے گا، اور اس کے لیے تمام تر جو کاغذی اور قانونی کارروائی ہے وہ بھی مکمل کی جائے گی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان بھر بالخصوص خیبر پختونخوا سے جو غیر ملکی اور غیر قانونی تارک وطن ہے ان کی جو رضاکارانہ واپسی کا عمل ہے اس پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے، اور اجلاس کے شرکاء کو یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک 3 لاکھ سے زائد جو غیر ملکی ہے، غیر قانونی طور پر خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر تھے، وہ اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں، بالخصوص افغان مہاجرین۔ اگلے مرحلے میں جو پی او آر کارڈ ہولڈر ہے ان کی پروفائلنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور جب یہ پروفائلنگ مکمل ہوگی اس کے بعد ہی ان کے مستقبل کے حوالے سے وفاقی حکومت کی سطح پر فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں جو سمگل اشیاء ہے اس کے اعداد و شمار بھی پیش کیے گئے، اور ایک سال کے دوران 6 ارب روپے سے زائد جو سمگل اشیاء ہے وہ مختلف کارروائیوں کے دوران ضبط کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور ضم اضلاع میں جو دینی مدارس ہے اس کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ کافی عرصے سے شروع ہے، اور اجلاس کو یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک 3571 جو مدارس ہے اس کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ غیر قانونی سمز جو ہے وہ انتہائی ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے امن و امان جیسے مسائل جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ اجلاس کے شرکاء کو یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک 90 لاکھ سے زائد جو غیر قانونی سمیں ہیں، غیر رجسٹرڈ طور پر کی گئی ہے، ان سمز کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا ہے۔ حوالہ ہنڈی یقیناً اس کے خلاف گاہے بگاہے وفاق اور صوبائی حکومتیں اقدامات اٹھا رہی ہے۔ 1.93 ارب روپے حوالہ ہنڈی کی مدد میں ضبط کیے گئے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 4 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد
جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں اس کی پروفائلنگ بھی کی گئی ہے۔ تو اس ولاگ میں مجموعی طور پر جو ایپیکس کمیٹی کا اعلیٰ ترین پالیسی ساز یہ کمیٹی ہے خیبر پختونخوا اور ضم اضلاع میں فیصلوں کے حوالے سے، تو اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس ولاگ میں اس کو ہم نے وہ ڈسکس کیے ہیں، اور صوبائی حکومت کی جانب سے اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں امن و امان کی بہتری کے لیے جو تجاویز سامنے آئی ہیں اور جو فیصلے ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا۔